بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلو کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کچھ عام خبریں, لیکن اس سے پہلے ایک بریکنگ نیوز دے دوں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب نے ایک نظر ثانی کیس کی سماعت مقرر کر دی ہے. یہ وہی کیس ہے فیض آباد دھرنا. اس کیس کے حوالے سے چھوٹی سی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اس کے بعد ہونے کیا جا رہا ہے. ایک چیز تھی جو کہ گزشتہ کچھ دنوں پہلے ایک چل رہی تھی, یعنی کہ غالباً کوئی مہینہ پہلے, کہ ایک بڑی گرفتاری کی بات چل رہی تھی. اب کیا وہ بڑی گرفتاری ہونے جا رہی ہے, اس کے بارے میں ہی اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے رکھوں گا, کیونکہ وہ چیز اس سے بالکل ریلیٹڈ ہے. فیض آباد دھرنا, اب کسی کو یاد ہو نہ ہو, لیکن اس کی ہم خود بھول گئے تھے, لیکن اس کی کچھ چیزیں ہم نے نوٹ کر کے رکھی ہوئی, وہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کر دیتے, کیونکہ ایک چیز پرانی ہوئی تھی, بندہ بھول ہی جاتا ہے. تھوڑی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ ریکال ہو جائے, اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. اور اسی میں سے بتاؤں گا آپ کو کہ کیا جو بڑی گرفتاری کی بات ہو رہی تھی وہ واقعی ہونے جا رہی ہے یا نہیں. 3 رکنی بینچ تشکیل دے دی ہے, جس کی سربراہی چیف جسٹس آپ خود کریں گے, اور اس کے علاوہ جسٹس امین الدین خان, جسٹس اطہر من اللہ بینچ میں شامل. سپریم کورٹ 28 ستمبر کو فیض آباد دھرنے کیس کی سماعت کرے گی. جسٹس قاضی فائز نے فیض آباد دھرنا کیس میں تحریک انصاف MQM کے خلاف آبزرویشن دی تھی. فیض آباد دھرنا فیصلہ کی وجہ سے چیف جسٹس قاضی فائز کو برطرفی کے ریفرنس کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا. یہ وہی کیس ہے جس میں قاضی فائز صاحب کو ایک ریفرنس کا سامنا کرنا پڑا تھا, اور یہ وہی کیس ہے جس میں ISI کی نمائندگی کرتے تھے جنرل فیض حمید. تحریک لبیک کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا, تحریری معاہدہ, اور یہ جو کیس شروع ہوا تھا یہ تھا نون لیگ کے دور میں. اور نون لیگ کے دور میں یوں تھا کہ انہوں نے کیے تھے حلف نامے میں تبدیلی. جو انہوں نے حلف نامے میں تبدیلی کی تھی تو اس چیز پہ یہ دھرنا نکلا تھا تحریک لبیک پاکستان کا. اور جب یہ دھرنا نکلا تو اس میں تھوڑے تشدد کے واقعات بھی پیش آئے تھے, اور اس کو پھر ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا. وہ تحریری معاہدے کے چکر میں اب اس میں کون کون لپیٹ میں آئے. جسٹس قاضی فائز صاحب وہ سماعت کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی جو ریمارکس تھے وہ بڑے خطرناک تھے. ان کے ریمارکس یہ تھے کہ جو ریاست ہے نا ہماری, یعنی کہ فوج, پراپر بولا تھا, انہوں نے حلف نامے کی خلاف ورزی کی. اب یاد کیجیے, میں نے آپ کو گزشتہ 2-4 روز پہلے ایک حلف نامہ سنایا تھا کہ حلف میں لکھا کیا ہوتا ہے. آپ کو میں نے سنایا تھا, آپ نے نہیں سنا ہو تو 2 روز پہلے آپ جا کے سن سکتے ہیں. میں نے ایک قاضی فائز صاحب نے جب حلف اٹھایا تو اس پر میں نے آپ کو حلف نامہ بتایا کہ حلف نامے میں لکھا کیا ہوتا ہے. انہوں نے حلف نامے کی خلاف ورزی کی ہے, اور فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, عمل دخل نہیں ہوتا, یعنی کہ مداخلت کی ہے. تو یہ چیزیں اس میں ریمارکس دیے تھے, اور جب یہ ریمارکس دیے تھے تو وہاں تھوڑی سی تشویش پائی گئی تھی. اور وہ تشویش یہ تھی کہ اب یہ کون ہوتے ہیں کہ ہمارے خلاف اس طرح سے یہ انکوائری کر رہے ہیں اور یہ اس طرح کے ریمارکس دیں. میں نام لے لیتا ہوں. قاضی فائز صاحب نے جو ریمارکس دیے تھے قمر جاوید باجوہ کے خلاف اور فیض حمید کے خلاف, ان کے خلاف وہ ریمارکس دیے ہوئے تھے. اب ان کی جو چیزیں تھیں, انہوں نے کہا کہ وہاں پر بیٹھا ہوا وہ شخص کون ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے ہم پر ریمارکس دائر کیے جائیں اور پھر ہمارے اوپر تحقیقات کی جائے. اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ان پر ایک ریفرنس دائر ہوا تھا جس کو انہیں سامنا کرنا پڑا تھا. یاد ہو آپ کو, عمران خان صاحب کے دور میں ہی وہ ریفرنس فائل ہوا تھا, جو کہ میں پھر دہرا رہا ہوں, عمران خان صاحب کے دور میں جو یہ ریفرنس دائر ہوا تھا یہ عمران خان صاحب کی سب سے بڑی غلطی تھی. یعنی کہ انہوں نے اپنے چکر میں خان صاحب کو ٹریپ کر لیا. اب خان صاحب ٹریپ ہو گئے. اب اس میں صرف خان صاحب ہی ٹریپ نہیں ہوئے, صدر پاکستان بھی عارف الوی صاحب بھی ٹریپ ہوئے, کیونکہ وہ چیز پھر ان کے پاس گئی تھی اور انہوں نے اس چیز کی منظوری دے دی تھی. وہ الگ بات ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی, پھر جا کے عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی جو میں نے یہ ریفرنس فائل کیا, مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ میری طرف سے نہیں تھا, یہ فیض حمید کی طرف سے تھا, انہوں نے بھیجا تھا یہ ریفرنس اور نسیم شاہ کے تھرو, تو یہ پھر جا کے ہوا. تو مجھے تو صرف کہا گیا اپروو کر دو, تو میں نے اپروو کر دیا. خان صاحب ویسے پرائم منسٹر آف پاکستان تھے, تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ روک سکتے تھے, اور وہ ان کو کہہ بھی سکتے تھے کہ بھائی میں نہیں کرتا. جس طرح سے انہوں نے ایک لفظ کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ, بہت چلے, آپ نے سنا بھی ہوگا, انٹرویو میں ایک کہا تھا, تو اس طرح سے وہ یہ کہہ سکتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ, لیکن انہوں نے نہیں کہا. یہ کیس انہیں کہیں نہ کہیں ڈینٹ ضرور پہنچائے گا. ابھی کتنا فیصد ان کو ڈینٹ پہنچائے گا تو میں ایک رفلی آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ 10 to 15%, کیونکہ اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. وہ صرف کیا تھا کہ انہوں نے ریفرنس فائل کروایا, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 10 سے 15%. مین کردار کون تھے کہ فوج کی سیاست میں مداخلت, یہ مین کردار تھے, یہ بقول چیف جسٹس صاحب کے, جو انہوں نے اس ٹائم پر ریمارکس دیے تھے. جب ابھی یہ نظر ثانی کیس کبھی لگا ہے تو اس کی بھی تحقیقات ہوں گی, اور پھر اس میں یعنی کہ دلائل دیے جائیں گے. یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہو جائے گا, اس میں ٹائم لگے گا. دلائل دیے جائیں گے,
ان کو بھی سنا جائے گا، ان کے وکلا کو بھی، پھر یہاں پر بھی وکلا کو دیکھا جائے گا، ان سے بھی سنا جائے گا. تو اس طرح سے جا کے یہ حتمی مراحل تک پہنچے گا. لیکن اس میں ابھی ایک چیز کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. وہ ایک چیز یہ ہے کہ جو بڑی گرفتاری کا کہا جا رہا تھا نا کہ سب سے بڑی گرفتاری وہ فیض حمید صاحب ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ فیض حمید صاحب وہ گرفتار ہو جائیں. لیکن کیا اس میں قمر جاوید باجوہ صاحب گرفتار ہوں گے؟ وہ بھی تو آرمی چیف تھے. اب مداخلت تو ان کے ٹائم پہ بھی ہوئی ہے. اب جب یہ چیز کھل رہی ہے نا، یہ فیض آباد دھرنا کھل رہا ہے، تو اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے آ جائیں آپ پی ڈی ایم کی حکومت جو بنی، اور وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ گٹھ جوڑ انہوں نے آپس میں مل کر میری حکومت گھرائی، اور جس کو باجوہ صاحب نے قبول بھی کیا کہ وہ اس طرح سے قبول کیا کہ ہم اب سے سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. یعنی کہ ایک حکومت کو فارغ کیا، چلتا کیا، اس کے بعد ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے کہ اب ہم مداخلت نہیں کریں گے. تو اب کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت. تو اگر تو عمران خان صاحب ابھی جیل میں، اگر تو وہ باہر ہوتے نا، تو وہ یقیناً اس چیز کو، اس کی پٹیشن بھی ضرور رکھتے کہ جب یہ چیز چل رہی ہے تو اس کی بھی پٹیشن لیں اور یہ کریں. خیر میں اس پوائنٹ پہ نہیں جانا چاہ رہا، میں دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں، فیض آباد دھرنا کیس پہ. تو وہ یہ چیز تھی کہ اگر تو گرفتاری ہو جاتی ہے، تو اس کا کلیئر کٹ ایک بریکٹ میں اندر میسیج یہ ہے کہ دیکھیں، میں ایز آرمی چیف، آرمی چیف بول دیتا ہوں عاصم منیر صاحب، کہ دیکھیں جب ہم اپنے ہی بندوں کے خلاف کوئی نرمی نہیں برت رہے، نہ ہم ان کی کوئی سفارش کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی ان کے خلاف کوئی ایسا ویسا فیصلہ نہ دیا جائے، یا تھوڑا سا اس کو ہولڈ کر دیا جائے، روک دیا جائے، یا انہیں بچا لیا جائے، اس طرح کی میں چیز بتا رہا ہوں. اگر تو وہ یہ چیز نہیں کر رہے تو ایسا دکھ نہیں رہا. اب جب دکھ نہیں رہا، اس کا مطلب کیا ہے کہ گرفتاری، اور جب گرفتاری ہو رہی ہے تو اس کا دوسرا ایک پوائنٹ آف ویو بھی ہے. وہ دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، عمران خان صاحب جو گرفتار ہیں، کیا عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کہتے ہی نہیں. کیونکہ اگر آپ اس سے ہی چیز کو کڑی سے ملائیں کہ ان کا بیانیہ یہ ہوگا کہ جب ہم نے اپنے ہی بندوں کو نہیں چھوڑا، ایک چیز میں ملوث پائے گئے، اور جب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی اب قانون کی حکمرانی ہوگی، جب ہم نے اس چیز میں اپنے بندے کو ہی نہیں چھوڑا تو پھر آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیوں؟ ان پہ اب دو چیزیں ہیں. ایک تو سائفر چل رہا ہے، تحقیقات چل رہی ہیں، کوئی ان پہ ابھی تک یہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی ہے. ایک تو سائفر ہو گیا، دوسرا 9 مئی ہو گیا. تو اس چیز کا بھی ٹرائل چل رہا ہے، اور جب آ کے پتہ چلے گا کہ ہوتا کیا ہے. اسی چیز کو یہ کڑی میں دے دیتا ہوں کہ کسی چیز کی نرمی جو نہیں برتی جا رہی، وہ میں آپ کو یوں بتا دوں کہ اس لیے نہیں برتی جا رہی ہے وہ نرمی کیونکہ ختیجہ شاہ وہ کون ہے؟ ہمارے سابق آرمی چیف صاحب کی پوتی ہیں. اس کے علاوہ چند شخصیت اور ہیں جن کا فوجی گھرانے سے تعلقات ہیں، وہ بھی اس ٹائم پہ حراست ہیں. کیوں؟ سانحہ 9 مئی. اب ختیجہ شاہ کو میں کوٹ کر لیتا ہوں کہ ان کی سفارش کی تھی شہباز شریف صاحب نے. کھل کے نام لے رہا ہوں میں، شہباز شریف صاحب نے. یہ غالباً سلیم صحافی صاحب کا وہ کالم تھا اگر میں غلط نہیں ہوں تو. ختیجہ شاہ کی سفارش کی تھی اس ٹائم کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، اور انہیں کلیئر کٹ منع کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، تو آپ اس میں برائے مہربانی عمل دخل نہ کریں، آپ اپنا کام سے کام رکھیں. یہ ان کو اس طرح سے ہٹا دیا گیا تھا. رہا سوال ختیجہ شاہ، تو ختیجہ شاہ ایک سیاسی گھر کے اندر چھپی ہوئی تھی. انہیں جب گرفتار کیا گیا تو وہاں سے وہ گرفتار ہوئی تھی. خیر اب جب چیزیں کھلیں گی تو آہستہ آہستہ پتہ چلے گا کیا کہانی تھی کیا نہیں تھی. لیکن ایک چیز تو کلیئر ہے کہ ایک احتساب کا عمل انتخابات سے قبل جو کہ مزید تیز ہونے جا رہا ہے اور خطرناک ہونے جا رہا ہے. اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے نا کہ نرمی برت دی جائے گی، یعنی کہ پیپلز پارٹی یہ چلیں ٹھیک ہے تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھ دیتے، یا نون لیگ یہ چلیں اپنے ہی بندہ تھوڑا سا نرم ہاتھ رکھ دیتے، یا پی ٹی آئی ہے کہ چلیں تھوڑے سے اپنے بندے ان پہ تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھ دیتے، تو ایسا نہیں ہونے جا رہا. بڑا خطرناک احتساب ہونے جا رہا ہے. اس میں ڈیزگنیشن نہیں دیکھی جائے گی، نہ اس کی شکل دیکھی جائے گی، نہ اس کا ڈیزگنیشن دیکھی جائے گی، نہ اس کے پارٹی کا جھنڈا دیکھا جائے گا، نہ اس کا نام دیکھا جائے گا. دیکھا جائے گا تو صرف یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنا مال بنایا اور قومی خزانے کو ڈینٹ پہنچایا اور اس غریب عوام پر بوجھ ڈلوایا. صرف یہ چیز دیکھی جائے گی اور کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا. اب اسی چیز کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے لے جاتے ہیں کہ آج احتساب عدالت میں نیب نے 80 ریفرنسز آج جمع کروا دی. اس کی فوٹیجز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے 80 ریفرنسز آج جمع کروا دی، جس میں نواز شریف شامل ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب شامل ہیں، آصف علی زرداری صاحب شامل ہیں، شرجیل انعام میمن صاحب شامل ہیں، یوسف رضا گیلانی شامل ہیں، مراد علی شاہ صاحب شامل ہیں، اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب بھی شامل ہیں، مفتاح اسماعیل بھی شامل ہیں. باقی اور طویل لسٹ ہے. اس میں کافی سیاسی شخصیات شامل ہیں جو کہ کڑا احتساب ہونے جا رہا ہے اور کسی کو کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. ہاں اگر تو یہ انہوں نے کچھ نہیں کیا نا
تو کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر تو کسی نے کچھ کیا ہے تو میری بات آج آپ نوٹ کر کے رکھ لیں کہ پورے ملک میں نا 2 کرائسس آنے والے ہیں. ایک شہد کی بوتلوں کا کرائسس آنے والا ہے, دوسرا ویل چیئر, ان کے کرائسس آنے والے ہیں, کیونکہ اب یہ سب بیمار ہونے جا رہے ہیں. یہ بیمار ہونے جا رہے ہیں تو ضرورت ان کو شہد کی بوتلوں کی بھی ضرورت پڑے گی. آپ کو پتہ ہوگا کہ شہد کی بوتلیں کون سی ہیں, میں کس کی بات کر رہا ہوں. شرجیل انعام میمن صاحب نے ان کا نام رکھا تھا شہد کی بوتلیں. دوسرا ویل چیئر, کیونکہ اب ان کے کھڑے ہونے میں تکلیف ہوگی. اب یہ بیمار ہونے لگیں گے, انگڑائیاں لینے لگیں گے, کسی کے چک پڑنے لگے گی, کسی کو بخار ہونے لگے گا, تو کسی کا پیٹ خراب ہونے لگے گا. لیکن احتساب کا عمل رکنے نہیں جا رہا, کیونکہ اس چیز کو طے کر لیا جب انتخابات آگے جا سکتے ہیں نا, پراپر آئین ٹوٹا ہے. اب جب آئین ٹوٹا ہے نا تو پھر ایک مکمل کام کر لو, یعنی کہ ایک چیز تو آپ نے توڑ دی. یہ آرٹیکل 6 کے تو مرکزم ہے, اس سے کوئی دہرائی نہیں ہے. آرٹیکل 6 پہ لگنے جا رہا ہے. جب جو ایک ایک کر کے جاتے رہیں گے نا, الیکشن کا وقت آئے گا, الیکشن آئیں گے اور یہ جتنے بھی اوپر بیٹھے ہوئے یہ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے, مدت پوری ہو جائے گی, تو ان کے اوپر یقیناً آرٹیکل 6 فائل ہوگا. اب وہ کون کرے گا کون نہیں کرے گا یہ دیکھنا ہوگا آنے والے وقت میں. آج ایک چیز تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی. وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا کہ ہم نے ان کی مدد سے عمران خان کی فتنے کی حکومت گرائی. تو میں نے ایک چیز پہلے بھی کہی تھی, کچھ روز پہلے, روز تو نہیں بولوں گا, جب میں یہ ویلاگ اسٹارٹ کر رہا تھا, اسٹارٹ اپ تھا میرا, اسی دوران میں نے بول دیا تھا کہ نون لیگ کا نا ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ یہ ہمیشہ بوٹ سے شروع ہو کے گریبان پہ آتے ہیں. قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف تھے, یہ ان کے قدموں پہ تھے کہ حضور ہمیں لائیں, کیوں کرپشن کیسز کی معافی چاہیے, ورنہ عمران خان ہمیں نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے, آپ مجھے کیا دو گے, حضور ایکسٹینشن دیں گے. ٹھیک ہے, لے کر آ گئے ہیں. اب جب یہ آئے ایکسٹینشن 16 ماہ اقتدار کے ہی مزے لے لیا اور پاکستان کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. یعنی کہ ہر شعبے کو تباہ و برباد کر کے یعنی کہ اس طرح ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انٹرنیز نہیں ہوتے, آپ نے انٹرنیز ہائر کیے, انہیں رکھا اور سینئرز بندے چلے گئے. اب انٹرنیز تو بھائی جوائننگ نیو ہے, اس کو سکھاؤ گے تو وہ آپ کو بتائے گا نا, آپ اس کو سکھاؤ گے انٹرنی کو, وہ پھر کرے گا تب جا کے ہوگا. لیکن نہیں, انہوں نے انہیں بٹھایا اور اسٹارٹ ہوگا. اب یہ بقول کہتے تھے کہ ہم تجربہ کار ہیں, تو یہ اتنے تجربہ کار تھے کہ اس کا صحیح بھٹا بٹھا کے نا پاکستان کا اور کھسک لیا اپنے آبائی گاؤں. ابھی بھی آبائی گاؤں میں شہباز شریف صاحب آئے تھے, آ کے انہوں نے جب یہ فیلڈ چیک کی نا, نیب کیسز وغیرہ, اور یہ چیک کیا کہ احتساب کڑا ہونے جا رہا ہے, کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جا رہی, بجائے یہاں پر رکنے کے. ان کا کام تھا واپسی آ کے یہاں پہ تیاریاں کرنی تھی تاکہ 21 تاریخ کو جب نواز شریف صاحب آئیں ان کا استقبال کیا جائے, پہلی فرصت میں اگلی فلائٹ بک کروا کے دوبارہ دوڑیں. کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا نا 2 چیز کا کرائسس آنے والا ہے, ایک تو شہد کا, دوسرا ویل چیئر کا. خیر اب جب کرائسس کی بات تو الگ ہے, اب جب یہ بھاگے ہیں تو اب نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے, مریم نواز نہیں آئیں گے. جب یہ احتساب کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا, جب دیکھیں گے نا منطقی انجام تک جا رہے ہیں اور ہمارے بیک ڈور جو رابطے چل رہے ہیں وہ اوکے کی رپورٹ ہے, تب یہ آئیں گے. اس کے علاوہ یہ نہیں آئیں گے. اور اگر نواز شریف آ بھی گئے تو وہ جیل جائیں گے. آخر میں جاتے تھے 2 اہم چیزیں بتا دوں. ایک تو الیکشن کمیشن نے جو ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنوری میں الیکشن کرا دیں گے, تو یہ اپنے یہ ذہنوں میں رکھیں کہ جس طرح اس حکومت نے آپ کے ٹارچر کیے ہیں نا, تو اس طرح یہ بھی کر رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کرا دیں گے, تاریخ نہیں دی ہے. الیکشن کی تاریخ دینا کس کا کام ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. تو انہوں نے تاریخ نہیں دی, صرف یہ کہا ہے کہ ہم کرا دیں گے. فی الوقت جب تک تاریخ نہیں آتی نا تو مجھے دور دور تک کوئی الیکشن نظر نہیں آ رہا, اور اگر ہو بھی جاتا ہے تو وہ اس لیے ہوگا کیونکہ باہر کے دیگر ممالک کا پریشر ہے ہم پر, اور بہت پریشر ہے. خیر دوسری چیز یہ ہے شاہد افریدی صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کہا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وداؤٹ عمران خان آئی ووڈ ناٹ بی شاہد افریدی ٹوڈے, ہی از مائی رول ماڈل. عمران خان کے بنا میں شاہد افریدی نہیں ہوتا, وہ میرے رول ماڈل ہیں. یہ کہا ہے شاہد افریدی صاحب نے. تو لوگ کچھ تنقید کرتے تھے نا کہ یہ دیکھیں یہ پٹواری سے تجویزیں دیے جاتے تھے, کہ دیکھیں یہ کہ ہمیشہ نون لیگی, ویسے ان کی پسندیدہ جو ہے نا ایڈمنسٹریٹر شہباز شریف صاحب ہیں. لیکن اب انہوں نے جب یہ بات بولی نا تو دیکھیں کہانی کے 2 پہلو ہوتے ہیں. اب یہ کوئی سیاستدان نہیں ہے شاہد افریدی, یہ کوئی سیاستدان نہیں ہے, یہ کرکٹر ہے. تو اس نے اپنے لحاظ سے کہا ہے. تو جب وہ پولیٹیکل کسی بندے پہ اعتبار کر رہے ہیں, کسی کو اچھا لگ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں, تو اس میں قوم کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نہ کرے کہ یار یہ تو پٹواری ہے, یہ تو یوں ہے, تو یوں ہے. دیکھیں سب کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے.
آپ کی چوائس عمران خان صاحب ہے، کسی کی چوائس آصف علی زرداری صاحب ہے، کسی کی اسفندیار ولی صاحب ہے، کسی کی مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، تو کسی کی عمران خان اچھا عمران خان کسی کی نہیں ہے، بہت سو کی ہے، تو اس میں کسی کا لفظ تو کہیں سے بھی فٹ نہیں بیٹھتا ہے۔ خیر اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔